حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے محبوب مرید کے حال سے واقف تھے۔ آپ نے حضرت شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا صابر 12 برس سے گولر کی ایک شاخ پکڑے کھڑا ہے، تم ان کی خدمت میں جاؤ اور انہیں بٹھلانے کی کوشش کرو اور انہیں عام زندگی کے معمول میں لانے کی تدبیر کرو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ بابا صاحب نے اس دعا کے ساتھ ساتھ حضرت شمس الدین کو یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ صابر کے سامنے سے گزرنے کی کوشش مت کرنا بلکہ پشت سے ان کی خدمت میں حاضر ہونا۔ حضرت شمس الدین حضرت بابا صاحب کی دعاؤں کے ساتھ کلیئر پہنچے تھے۔ آپ نے حضرت صابر پاک کے قریب پشت کی جانب کھڑے ہو کر قرآن پاک با آواز بلند پڑھنا شروع کیا۔ آپ خوش الحان قاری تھے۔ کچھ دیر بعد ہی حضرت صابر پاک متوجہ ہوئے اور فرمایا پشت کی جانب کلام مجید پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، سامنے آ کر پڑھو۔ آپ سامنے تو نہ آئے، بائیں سمت آ کر تلاوت قرآن مجید کرتے رہے۔ حضرت صابر پاک بڑے ذوق و شوق سے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت شمس الدین تلاوت کرتے کرتے اچانک رک گئے۔ آپ نے فرمایا پڑھتے رہو، خاموش کیوں ہو گئے؟ حضرت شمس الدین نے عرض کی کہ حضور کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، اب کھڑے ہو کر پڑھنے کی سخت باقی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ عرض کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں؟ یہ بات سن کر حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن کیسے بیٹھتے؟ ہاتھ پیر تو 12 سال کے مجاہدے سے شل ہو چکے تھے۔ حضرت شمس الدین نے سہارا دے کر آپ کو درخت کے تنے سے کمر لگا کر بٹھا دیا اور پھر سے تلاوت شروع کی۔ کچھ دیر بعد آپ پھر خاموش ہو گئے۔ صابر پاک نے فرمایا اب کیوں خاموش ہوئے؟ عرض کیا کہ میرا ارادہ اجودن واپسی کا ہے، اگر آپ مجھے یہاں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کی خدمت میں قیام کر لوں۔ آپ نے فرمایا تجھے میرے مرشد نے بھیجا ہے، میں تجھے واپس کیسے بھیج سکتا ہوں؟ دریائے شفقت و فیض جوش پر تھا۔ آپ نے حضرت شمس الدین کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ تو میرا بیٹا ہے اور شرف بیعت اور خلافت عطا فرمائی۔ حضرت شمس الدین کافی عرصہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ وصال سے کچھ عرصہ قبل آپ نے اپنے مرید حضرت شمس الدین کو وصیت فرمائی کہ جب میرا اپنے محبوب اپنے خالق حقیقی سے وصال ہو تو تم آنا، میرے جسم کے بائیں جانب ایک چشمہ ظاہر ہوگا، اسی کے پانی سے مجھے غسل دینا، اور یاد رکھو میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا۔ جسم کے جس حصے کے غسل کا خیال تمہارے دل میں آئے گا میرا جسم اسی پہلو کی جانب خم ہو جائے گا۔ تکفین کے بعد گھوڑے پر سوار ایک شخص آئے گا جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ 13 ربیع الاول سن 690 ہجری کو اللہ کا یہ محبوب دوست اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت شمس الدین جسد اقدس کے قریب گئے اور جیسے حضرت صابر پاک نے غسل اور تکفین کی وصیت فرمائی تھی ویسا ہی کیا۔ کچھ ہی لمحات میں گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش آیا اور گھوڑے سے اتر کر امامت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت شمس الدین یہ سوچ رہے تھے کہ اس قدر عظیم ہستی کے جنازے میں میں اکیلا ہی شریک ہوں۔ یہ سوچ کر جب دائیں اور بائیں سلام کے لیے منہ پھیرا تو حد نگاہ تک بے شمار اولیاء کرام نماز جنازہ میں شریک تھے۔ حضرت شمس الدین حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کرتے تھے کہ فنا اور بقا کا راز کیا ہے؟ حضرت صابر پاک فرمایا کرتے تھے وقت آنے پر ظاہر ہو جائے گا۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد جب وہ نقاب پوش واپس جانے لگا تو حضرت شمس الدین کے قلب میں یہ خواہش شدت سے موجود تھی کہ وہ اس چہرے کی زیارت کریں کہ جس نے میرے مرشد کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آپ سے رہا نہ گیا اور نقاب پوش سے گزارش کی کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ نقاب پوش نے نقاب الٹ دیا۔ حضرت شمس الدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نقاب پوش کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت صابر پاک تھے۔ صابر پاک نے فرمایا شمس الدین تم پوچھا کرتے تھے کہ فنا اور بقا کا راز کیا ہے؟ جسد خاکی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھو وہ فنا ہے اور یہ بقا ہے، یہی حقیقت فنا و بقا ہے۔ اور جس طرف سے تشریف لائے تھے
उसी तरफ को रवाना हो गए। कलियर शरीफ तकरीबन 2.5 सदियों तक उजाड़ और वीरान रहा। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का जमाल अभी तक उस शहर पर तारी था। वहां इंसान तो क्या, चरिंदो परिंद भी गुजरते हुए डरते थे। एक तवील अरसा गुजर गया। आखिर अल्लाह के एक नेक बंदे और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक मोतक़िद कुतुब आलम हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मदफन की तलाश का बेड़ा उठाया। इस काम में उन्हें बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने जुस्तजू में कोई कमी न की। एक दिन हालत ख्वाब में उन्हें उस जगह की निशानदही कर दी गई जहां हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह आसूदा खाक थे। चुनाचे उन्होंने मजार मुबारक की शायान शान तामीर शुरू करवाई। जिला सहारनपुर के शहर कलियर शरीफ में हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह दुनिया भर के अकीदतमंदों की खुसूसी तवज्जो का मरकज है। लोग जौक दर जौक आपके मजार पर हाजिर होते हैं और इस अजीम सूफी बुजुर्ग को खिराज अकीदत पेश करते हैं और दामने मुराद को भर कर लौटते हैं। दरगाह शरीफ के अहाता में दाखिल होने के लिए 3 दरवाजे हैं। एक दरवाजा मशरिक की तरफ, एक शुमाल की तरफ और एक जुनूब की तरफ है। जो दरवाजा मशरिक की तरफ है वो सदर दरवाजा कहलाता है। दरगाह का अहाता काफी वसी है जिसमें हजारों ज़ायरीन समा सकते हैं। रोज़ा अक़दस के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा गुलाम गर्दिश कहलाता है, दूसरा हिस्सा बंगला और तीसरा हिस्सा जिसमें मरकद मुक़द्दस है आस्ताना शरीफ कहलाता है। मजार शरीफ वाले हिस्से के ऊपर गुंबद है। बंगला और गुंबद के चारों तरफ जालीदार गुलाम गर्दिश है जिसके चारों समत पर 4 आहिनी सलाखों के बने हुए दरवाजे लगे हुए हैं। गुलाम गर्दिश से गुजरकर मज़ार अक़दस पर दाखिला के लिए पहले बंगले में गुजरकर ज़ेरे गुंबद तुरबत अक़दस पर हाजिरी होती है। तुरबत के चारों तरफ संगे मरमर का कटहरा बना हुआ है। बाहर वापसी के लिए दूसरी खिड़की है। बंगले और मजार शरीफ में दाखिले के लिए और बाहर आने के लिए 3 खिड़कियां हैं जिनके केवाड़ों पर चांदी के पतरे चढ़े हुए हैं। आपका उर्स मुबारक माह रबीउल अव्वल की 13, 14 और 15 तारीखों को बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। इन तारीखों में उर्स के दौरान दुनिया भर से अकीदतमंद मज़ार अक़दस पर हाजिर होते हैं और फातिहा खानी करते हैं। एक मेले का समा होता है और हर शख्स इस महबूब बंदे की बारगाह में हाजिर होकर इसके तुफैल हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से रब की रहमतों का तलबगार होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसे बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने और इनकी इज्जत व तौकीर का शरफ अता फरमाए।